بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ جناب محترمہ ناہید شاہ درانی صاحبہ جو ہے UBI کی چیئرمین مقرر ہوئی ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی اس پر ہم 2 ویڈیو کر چکے ہیں، لیکن بعض احباب کی طرف سے جو ہے بڑے نیگیٹو کومنٹ آئے ہیں، اور چونکہ اس حوالے سے کہ جناب یہ سائیں کیم علی شاہ کی بیٹی ہیں اور نفیسہ شاہ کی ہمشیرہ ہیں، اور زرداری صاحب کے کہنے پہ یہ کر دیں گی وہ کر دیں گی، اس طرح کی گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن میں نے جب ان کا پروفائل چیک کیا، پروفائل چیک کرنے کے بعد میں نے معلومات اکٹھی کی، تو میں بڑا حیران ہوا اور پریشان ہوا کہ کتنے عظیم لوگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ UBI کے جو چیئرمین کی سیٹ ہے یہ ہے جناب 21 گریڈ کی، اور اب جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ 22 گریڈ کی ہوئی ہے۔ سمجھ لیں کہ UBI کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ UBI کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور UBI اب صاف ہوگا، اس کا گن بھی صاف ہوگا، اور یہ پروفیشنل ہو جائے گا دوبارہ۔ ذہن نشین کر لیں، اگر ان کو چیئرمین رہنے دیا گیا تو آج میری پیشین گوئی ذہن نشین کر لیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بنیادی وجوہات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جناب محترمہ ناہید شاہ درانی چیئرمین UBI مقرر ہو گئی ہیں، اور وفاقی حکومت نے ان کو چیئرمین UBI مقرر کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن حکومت پاکستان کے 16 جولائی 2022 کو جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی گریڈ 22 کی افسر، یہ ذہن میں رکھیے، اور سیکرٹری فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ڈویژن محترمہ ناہید شاہ درانی کو وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کے ذیلی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن کی چیئرمین کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ UBI کے چیئرمین کا عہدہ 27 اپریل 2022 کو اس وقت کے چیئرمین شکیل احمد منگنیجو کے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں تبادلہ کے بعد سے خالی پڑا ہوا تھا، اور وفاقی حکومت نے عارضی طور پر UBI کی ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ محترمہ شازیہ رضوی کو UBI کے قائم مقام چیئرمین کی ذمہ داری تفویض کر رکھی تھی۔ محترمہ ناہید شاہ درانی نے 1989 یعنی 1989 میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی، اور آپ نے اسسٹنٹ کمشنر لاہور کی حیثیت سے اپنے درخشاں کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ محترمہ ناہید شاہ درانی گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران وفاقی حکومت سمیت صوبائی حکومت سندھ کے مختلف محکموں اور پبلک سیکٹر کے مختلف کارپوریشنوں میں اپنی غیر معمولی انتظامی اور مالیاتی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ محترمہ ناہید شاہ درانی سندھ کے بزرگ سیاستدان اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید کیم علی شاہ کی صاحبزادی اور سابق وفاقی سیکرٹری اقبال حسین درانی کی شریک حیات ہیں۔ آپ کے شریک حیات اقبال حسین درانی بھی حکومت پاکستان کے ایک چیدہ اعلیٰ افسر کی حیثیت سے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے چکے ہیں، اور 2019 میں گریڈ 22 میں بطور سیکرٹری نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان عہدہ سے ملازمت سے سبکدوش ہوئے تھے۔ جناب اقبال حسین درانی اور محترمہ ناہید شاہ درانی کو ملک کی بیوروکریسی میں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ساتھ گریڈ 22 میں فیڈرل سیکرٹری کے چیدہ عہدے پر ترقی پانے والے واحد شریک حیات ہیں۔ محترمہ ناہید شاہ درانی نے طویل عرصہ دوران ملازمت سیکریٹریٹ اور فیلڈ دونوں شعبوں کے دائرہ کار میں تفویض کردہ قانون، انتظامی عمل درآمد، پبلک پالیسی، پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، سرکاری خزانہ، فائنینشیل مینجمنٹ، ڈیولپمنٹ پلاننگ، ایجوکیشن سیکٹر مینجمنٹ، ادارہ جاتی اصلاحات اور حکومت سندھ کے انویسٹمنٹ قلمدان کے امور نمایاں کامیابی سے سر انجام دیے۔ آپ نے سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے صوبہ کے سب سے پہلے میگا انفراسٹرکچر حیدرآباد میرپور خاص 2 رویہ کیریج وے کی تعمیر کا آغاز کیا تھا۔ محترمہ ناہید شاہ درانی نے حکومت سندھ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں مختلف حیثیتوں میں 10 برس کا طویل عرصہ گزارا ہے، اور اس عرصہ کے دوران آپ صوبہ سندھ کے مالیات کے سرکاری خزانہ اور فائنینشیل مینجمنٹ سے سرگرم طور سے وابستہ رہی ہیں۔ آپ نے سندھ پبلک
پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کی تشکیل بشمول اس کے ادارہ جاتی اور قانونی ڈھانچہ کی تیاری اور نگرانی کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ اور یہ معمولی کام نہیں ہوتا، یہ بڑی صلاحیت کے بعد یہ کام آتا ہے کہ ادارے بنانا، اس کا قانونی ڈھانچہ بیان کرنا، پھر اس کی نگرانی کرنا، یہ بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ آپ نے حکومت سندھ کی سیکٹری سرمایہ کاری کی حیثیت سے صوبہ کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دیگر اقتصادی اور فلاحی منصوبوں کا آغاز بھی کیا تھا۔ محترمہ ناہید شاہ درانی کو تعلیم کے فروغ سے خصوصی لگاؤ ہے، چنانچہ آپ نے سیکٹری تعلیم حکومت سندھ کی حیثیت سے صوبہ کے نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے سب سے زیادہ مصروف اور فائدہ مند تعلیمی اور تربیتی منصوبے شروع کیے۔ علاوہ ازیں آپ خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار ہو کر پچھلے 10 برسوں کے دوران صوبہ کے مختلف فلاحی اور خدمات مہیا کرنے والے متعدد سرکاری اور نجی اداروں سے رضاکارانہ طور پر بھی منسلک رہی ہیں۔ محترمہ ناہید شاہ درانی اپنی بہترین انتظامی اور مالیاتی صلاحیتوں کی بدولت ملک کی 42 کمپنیوں کے بورڈ میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکی ہیں، جن میں نارتھ سندھ یوٹیلیٹی کارپوریشن، سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن، دی سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کمپنی اور پبلک اسکول گڈاف قابل ذکر ہیں۔ محترمہ ناہید شاہ درانی حکومت سندھ کی ایویلیویشن کمیٹی آف دی کمیونٹی ڈیولپمنٹ بورڈ کی سربراہی انجام دینے کے علاوہ حکومت کے اعلیٰ سطح کے متعدد پروگراموں کی ڈیزائننگ اور نگرانی کے امور سے بھی وابستہ رہی ہیں۔ اب یہ ادارے ڈیزائن کرنا، پروگرام ڈیزائن کرنا عام ذہن کا کام نہیں ہے، یہ تخلیقی ذہن کی بات ہو رہی ہے، جن میں صوبہ کے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں ہنرمند اور انہیں روزگار کے باعزت مواقع فراہم کرنے کے لیے قائم سندھ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی، دی بے نظیر بھٹو شہید ڈیولپمنٹ پروگرام اور سندھ کے پسماندہ ہاریوں کو زرعی اراضی کی فراہمی کے لیے قائم سندھ بے زمین ہاری پروگرام اور قصبوں اور شہروں کی یونین کونسل کی سطح پر تخفیف غربت پروگرام، ڈیزائننگ آف سندھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بحالی پروگرام سمیت حکومت سندھ کے اور دیگر عظیم تعلیمی، تربیتی اور فلاحی منصوبوں سے بھی بھرپور طریقہ سے وابستہ رہی ہیں۔ محترمہ ناہید شاہ درانی سندھ کے غریب ہاریوں کی فلاح و بہبود کے قائم اسمال فارمرز کوآپریٹو اینڈ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام میں بھی نمایاں طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ آپ کی عوام دوست شخصیت میں کمیونٹی آرگنائزیشن اور کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہے، اور اس مقصد کے تحت آپ بنیادی سطح یعنی گراس روٹ لیول سے منسلک مختلف فلاحی و سماجی منصوبوں کا آغاز کر چکی ہیں۔ محترمہ ناہید شاہ درانی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکومت سندھ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے صوبہ میں تعلیم کے فروغ میں بھی نمایاں طور سے فرائض انجام دے چکی ہیں، اور بعد ازاں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے چیئرپرسن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ محترمہ ناہید شاہ وفاقی سطح پر سیکٹری برائے موسمیاتی تبدیلی ڈویژن حکومت پاکستان میں بھی نمایاں طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں، اور حکومت پاکستان کے موسمیاتی تبدیلی ایکشن پروگرام برائے موسمیاتی تبدیلی اور مرکوز عوام پر عمل درآمد سے گہری وابستگی رکھتی ہیں۔ محترمہ ناہید شاہ درانی چیئرمین EOBI کے چیئرمین کی حیثیت سے کی تقرری سے قبل وفاقی سیکٹری برائے وزارت وفاقی تعلیم اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کی حیثیت سے کام کر چکی ہیں۔ تو جناب یہ تھا محترمہ کا مکمل تعارف، اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب زرداری کے کہنے پہ یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ بڑی بااصول خاتون ہیں اور انتہائی پڑھی لکھی اور انتہائی سمجھدار اور لیگل سٹرکچر کو سمجھنے والی خاتون ہیں، بلکہ لیگل سٹرکچر بنانے والی خاتون ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب بس عام افسروں کی طرح افسر ہیں، نہیں، بہت قابل اور لائق فائق خاتون ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ان کو یہاں پر گریڈ 22 کا ایج کی خاتون کو جو ہے وہاں پہ چیئرمین لگایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ EOBI کے اندر بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے سٹرکچر کو اب بالکل ٹھیک کرنے کی ایک مستقل کوشش کی جا رہی ہے۔